قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رمضان المبارک کا مہینہ سر پر ہے، گناہوں کو بخشوانے کا ایک سیزن ہے۔ مجھ سے خطائیں، آپ سے خطائیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ بہتر خطا کار، غلطی کرنے والا وہ شخص ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے فوراً معافی مانگ لے، اور یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی خود ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوگی، اپنے آنکھوں سے کی ہوگی، اپنے کانوں سے غلط کام سنے ہوں گے، اپنے پاؤں سے چل کر کیا ہوگا، مرد ہے یا عورت، ہر ایک کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور دروازہ ہے نہیں کہ ہم جس دروازے پہ جائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے پھل لکھے ہیں، کتنے فائدے لکھے ہیں، کتنے ثمرات لکھے ہیں، کتنے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جو آدمی استغفار کرے۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے توبہ مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے عاجزی کرنا، اے اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ جس طرح انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اور معافی کے علاوہ کوئی بڑی اور چیز ہے ہی نہیں عذر کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہمارے پاس چل کے آ جائے، اس کا قصور ہو، معافی مانگے تو بندہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ چلو نہیں معاف کرتا، دو دفعہ ہے، تین دفعہ ہے، خود بخود ہی بندہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ووٹوں کا سیزن ابھی قریب گزرا ہے، تو دیکھیں امیدوار کیا کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئیں اب معاف کر دو، آئندہ نہیں کریں گے، تو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کوئی آدمی دروازے پہ آ جائے، قتل کی معافی مانگنے لگ جائے، تو انسان قتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں بھی کرتے، لیکن عموماً دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذات جو ہمارے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت ہم سے کرتی ہے، تو وہ ہمیں کس طریقے سے چھوڑ دے گی؟ ہماری توبہ کیسے قبول نہیں کرے گی؟ وہ ہم ہی تو انسان تھے جس کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا، ورنہ تو تعریف کے لیے، تقدیس کے لیے، اللہ سے وہ تعریف کرنے کے لیے تو جن تو تھے، لیکن اللہ نے کیوں بیان کیا، کیوں ہمیں پیدا کیا؟ اسی وجہ سے کہ ان سے کوئی خطائیں ہوں گی، وہ پھر میرے سے معافی مانگیں گے۔ اب پہلے تو وہ جن نہیں بلکہ فرشتوں کی بات ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی معذرت، کہ فرشتے تو تھے، وہ ساری کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے، تو اس مخلوق کو کیوں بنا رہے؟ اس جیسی ایک مخلوق آپ نے جنات کو بنایا، وہ پہلے ہی قتل و غارت کر رہے ہیں، آپس میں لڑتی ہیں، تو یہ اور مخلوق آپ پیدا کریں، یہ بھی تو لڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہے، گناہ اور نیکی کا لیول اندر، ہمارے اندر، ہماری طبیعت میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، برائی کرنے کا داعیہ بھی ہے۔ تو اب انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے بار بار معافی مانگ۔ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد ہماری موت لکھی ہو، عید کے بعد ہماری موت لکھی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثیر ہو، اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو 5 انعامات اللہ رب العزت نے لکھے، فرمائے ہیں۔ نمبر 1، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں ہی بارشیں ہوں گی، رحمت کی بارشیں ہوں گی، بے وقت کی بارشیں نہیں، جب تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالی مدد ہوگی، تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کے اندر برکت ہوگی، رحمت ہوگی، نیک اولاد ہوگی، فرما بردار اولاد ہوگی، تمہارا کہنا بھی مانا گیا ہے، تمہاری خدمت بھی کرے گی، تمہارے سامنے عاجزی بھی کرے گی، تمہاری بے ادبی نہیں کرے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے کھیت اور مال اسباب کے اندر برکت ہوگی، تمہارے کام کاج کے اندر برکت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں کے اندر برکت ہوگی۔ آگے مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک نے یہ کیوں جتلایا؟ حالانکہ استغفار کا تو زیادہ فائدہ آخرت کے اندر ہونا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ذرا جلدی
امید کرتے ہیں کہ ہمیں منافع زیادہ ملے. جس طرح ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نقد ادھار ہم دیتے نہیں ہیں، نقد چاہے تھوڑا پرافٹ ہمیں دے دو، نقد لے لو تاکہ ہم جلدی اور اسی پیسے سے اور نفع کما سکیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا انعام رکھا ہے تمہارے لیے استغفار کرنا، تم معافی مانگو تو صحیح. تو یہ ہمارے لیے کتنا نقد انعام ہے. آخرت کے اندر بخشش کرنا یہ تو اس کے اپنے اوپر اللہ کی ذات نے لازم کر لیا ہے، اس نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. تو باقی اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نقد انعام ہے، 5. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پر بھی فرما اور خاتمہ بالخیر بھی فرما، نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، ہماری توبہ بھی قبول فرما. اور جب ہم اس دنیا سے چلے اس حالت میں ہوں کہ ہمارے جسم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، ہر قسم کا گناہ ہمارے توبہ سے معاف فرما دے. اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.